أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سلمة بن الاکوع قال لما امس اليوم الذي فتحت علیہم فیہ خیبر اوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. فقال احرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نحرقها ونغسلها؟ فقال أو ذلك. وفي لفظ فقال اغسلوا وهو حدیث صحیح. گزشتہ درس سے ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں پاک ہیں، جن چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاک ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار ملتے ہیں کہ وہ پاک ہیں، اور یا پھر اہل علم نے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہور علماء امت نے جن کو پاک کہا، علماء سلف نے جن چیزوں کو پاک شمار کیا، وہ کیا ہیں اور نجس کیا ہیں. یہ موضوع جو ہے وہ گزشتہ ایک دو درس سے چل رہا ہے. تو ابھی آج ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک میت ہے، جانور حلال تھا لیکن مر گیا، جس کو مردار کہتے ہیں. مردار کی ہڈی، اس کے سینگ جو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہڈی کی ٹائپ کے ہوتے ہیں، ظفر، اس کے ظفر تو کہتے ہیں ناخن کو. اب جانور کا ناخن تو نہیں ہوتا نا، اس کو کھر کہتے ہیں. جانور کے کھر و حافر، پاؤں و شار، اور بال و ریش اور پر، یہ جو چڑیا وغیرہ ہیں، کبوتر ہیں، اس کے ذرا پر ہوتے ہیں. وبر، اور ان کی اون. ولبن، اور ان کا دودھ. اور اسی طرح انفحتھا، ان کے معدے سے کوئی چیز نکلتی ہے جس کو انفحہ کہا گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پاک ہیں. اور پاک ہونے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جو چیز پاک ہو وہ کھائی بھی جائے. چیز پاک ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال بھی ہو. جیسے میں نے پچھلے دن میں اتفاق سے ایک مثال دی تھی نا کہ بلی پاک ہے، بلی کا جوٹھا پاک ہے. اب بلی حلال نہیں ہے. اسی طرح چیز پاک ہونا الگ بات ہے اور اس کا حلال ہونا الگ بات ہے. یہ چیزیں پاک ہیں، نجس نہیں ہیں. جانور کی ہڈی ہے، جانور زندہ اگر ذبح کیا گیا تو ظاہر ہے اس میں تو شک والی گال تھی. آج جانور مر گیا اور اس کے گوشت کے بعد جو ہڈی وغیرہ ہے وہ نجس نہیں ہے. سینگ، اس کے کھر اور اس کے پاؤں اور اس کے بال اور پر، یہ چیزیں، اور ان کی اون، ان کا دودھ. اب دودھ جو ہے، مردہ جانور کا دودھ پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے. دودھ تو دودھ ہے نا، لیکن وہ چونکہ مر چکا ہے
لہذا وہ حلال نہیں۔ اور انفہا کہا گیا دراصل وہی چیز جو معدے سے نکالتے ہیں اس کو بھی پاک کہا گیا، لیکن وہ بذات ہی حلال نہیں۔ اور یہ ہے کیا، شاید آج کل بھی دیہات میں یہ سلسلہ چلتا ہوگا کہ جب دودھ کو دہی بنانا ہو، دودھ کو ذرا جیسے اکٹھا کرتے ہیں جس سے پنیر وغیرہ بناتے ہیں، دودھ میں اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے جو معدے سے نکلتا ہے کوئی پیس چھوٹا موٹا، اس کو دودھ میں ڈالتے ہیں اور دودھ میں تھوڑی دیر رہنے دیتے ہیں، دودھ پھٹ جاتا ہے، پھٹنے کے بعد دہی کی شکل اور پھر وہی آہستہ آہستہ پنیر کی شکل بن جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی پاک ہے، کیونکہ ہر چیز میں اصل طہارت ہے۔ ایک دن میں نے یہ قاعدہ ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر چیز میں اصل ہے پاک ہونا، اصل ہے مباح ہونا، لیکن اگر کوئی دلیل مل جائے کہ یہ پاک نہیں بلکہ ناپاک ہے، حدیث میں آ گیا کہ ناپاک ہے، ناپاک ہے۔ اگر کوئی دلیل ناپاک ہونے کی نہیں تو وہ پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ اور شرمگاہوں میں اسی اصول میں یہ بات ہے کہ شرمگاہوں میں جو اصل ہے وہ ہے حرام ہونا۔ شرمگاہ دوسری عورت کی کسی کے بھی حرام ہے الا یہ کہ کوئی دلیل ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کی نکاح کے ذریعے شرمگاہ کو حلال قرار دیا، بیوی ہو گئی۔ اب بیوی کو چھوڑیں، باقی ہر عورت کی شرمگاہ حرام ہوگی جب تک یا وہ نکاح کے ذریعے یا ملک یمین یعنی کنیز بن کے وہ آپ کی کنیز نہ ہو جائے، ورنہ وہ حرام رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو محرم عورتیں ہیں وہی، اصل شرمگاہ میں حرام ہونا الا یہ کہ دلیل کے ساتھ حلال ثابت ہو جائے، اور چیزوں میں اصل پاک ہونا الا یہ کہ دلیل کے ساتھ وہ کوئی چیز ناپاک ثابت ہو جائے۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو ہاتھی ہے، ہاتھی دانت کی اور ہاتھی کی ہڈیوں کی تجارت ہوتی ہے باقاعدہ۔ ہاتھی دانت کی تجارت یہ بڑی معروف تجارت چلی آ رہی ہے۔ امام زہری کہتے ہیں ادرکت ناسا من سلف العلماء یمتشطون بہا، میں نے سلف علماء سے یعنی اپنے سے بھی پہلے علماء، صحابہ، تابعین، ان کے ساتھی، ان کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھی کی ہڈی کی کنگھی، ہاتھی دانت کی کنگھی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر وہ نجس ہوتی تو وہ اپنے بالوں میں پھیرتے تھے؟ کبھی بھی نہیں پھیرتے تھے۔ وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، اور ہاتھی دانت یا ہاتھی کی مختلف ہڈیوں کے بنے ہوئے برتنوں میں اپنا تیل وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ برتن بنا ہوا ہو تو تیل میں رکھنا پاک ہے، اس میں اگر ناپاک ہوتا تو اس میں تیل نہ رکھتے۔ وَلَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا، اور اس میں وہ کسی قسم کا کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاک ہیں۔ اور حماد کہتے ہیں لا باس بریش المیتہ، اگر کبوتر یا چڑیا کوئی چیز جو کہ حلال ہے وہ مر جائے تو اس کے پر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نجس ہے۔ ہر چیز حلال تھی، مر گئی، اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہو گیا مرنے کے ساتھ، لیکن اس کا پر جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ پاک شمار کیا جائے گا۔ امام ابن سیرین جو کہ تابعی ہیں معروف، اور امام ابن سیرین وہی تابعی ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، اور ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والی۔ وہ کتاب وہ چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کے اوپر اتنے بالوں پر لگائے کہ پہلے اس کتاب کا ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کتاب ہو نا 100 صفحے کی عربی میں، اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ تقریباً 100-150 صفحہ ہو جائے گی۔ یہ عموماً عربی کا اعجاز ہے کہ عربی تھوڑے لفظوں میں معنی پورا مکمل ادا کر دیتی ہے، دوسرے جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کتاب کو ترجمہ کر کے پہلے موٹا کیا گیا، اور پھر اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایسی داخل کی کہ کچھ میرا تجربہ ہے، کچھ ان کا تجربہ ہے، کچھ فلاں کا تجربہ۔ اتنے موٹے سائز میں وہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہوئی مل رہی ہے، تعبیر الرؤیا، جبکہ وہ اصل کتاب جو ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے۔ وہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں،
اور اہل علم علماء میں سے ہیں اور بہت معروف تابعی ہیں، امام ابن سیرین اور دوسرے ہیں ابراہیم۔ یہ دونوں کہتے ہیں ولا باس بتجارت العاج، ہاتھی دانت کی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاتھی دانت جب ہے پاک ہے، نجس نہیں ہے، تو جو چیز پاک ہے اس کی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ تو ہے کہ نجس چیز کی تجارت کرنا جائز نہیں۔ اب یہ سگریٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ حرام ہے، اور کہا ہی نہیں جاتا بلکہ سعودی عرب کے تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ تمباکو حرام ہے، سگریٹ نوشی حرام ہے۔ اس کا بزنس کریں گے تو وہ کمائی بھی حرام ہوگی۔ اور اگر یہ ہاتھی دانت کی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہاتھی دانت نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مؤلف ہیں، بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں امام ابن سیرین کا یہ اثر بیان کرنے کے بعد کہ اس اثر سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کو ہاتھی دانت کو یا ہاتھی کی ہڈیوں کو پاک سمجھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی نجس چیز کا کاروبار نہ کرتے۔ اور خاص طور پر جو بھی جانور حلال ہے اور مر گیا ذبح کیے بغیر، اس کی ہڈی جو ہے اس کو اگر کسی دوسرے استعمال میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک جانور ہے جو ہے حرام لیکن آپ اس کو ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ وہ حلال نہیں ہوگا کیونکہ وہ اصلاً حرام ہے۔ اب آپ نے کہا کہ میں اس کو تکبیر پھیرتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی ہے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فتح خیبر کے موقع پر شام ہوئی تو لوگوں نے بہت ساری آگ جلائی، کسی نے یہاں ہنڈیاں رکھ لی، کسی نے وہاں رکھ لی، کسی نے وہاں رکھ لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جگہ جگہ آگ جل رہی ہے، پوچھا ما هذه النار وعلی یہ شیئن توقدون، یہ آگ کیا ہے اور کس چیز پہ جلا رہے ہو، یعنی کیا پکا رہے ہو، کیا بن رہا ہے؟ صحابہ نے کہا علی لحم، ہم گوشت پکا رہے ہیں۔ قال علی ای لحم، یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں علی لحم الحمر الانسیہ، جو دیہاتی پالتو گدے ہیں، ایک گدھا ہے جنگلی اور ایک ہے پالتو جو گھروں میں ہوتا ہے، لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے دیہات میں، جس سے عموماً بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانے کا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ گدھے کا گوشت ہے۔ فقال احریقوها وکسروها، اس گوشت کو پھینک دو اور جن برتنوں میں تم گوشت پکا رہے ہو اس گوشت کو پھینک دو، برتنوں کو توڑ دو، گوشت کو پھینک دو اور برتنوں کو توڑ دو۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ او نحریقها ونغسلها، اے اللہ کے نبی ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہم گوشت پھینک دیتے ہیں، برتنوں کو دھو لیتے ہیں۔ برتن تو ٹھیک ہے ان میں وہ گوشت پک رہا ہے لیکن گوشت کو پھینک دیتے ہیں، برتنوں کو دھو کے پاک کر لیتے ہیں، جیسے کہ دھو کے پاک کرنے کا سلسلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او ذالک یا او ذالک، توڑ دو یا ان کو دھو کے اپنے پاس رکھ لو، یعنی پاک کر کے رکھ لو۔ اور ایک حدیث میں ہے اغسلوها، چلیں برتنوں کو دھو لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جانوروں کو، گدھے کو باقاعدہ ذبح کر کے اس کا گوشت پکانا شروع کیا تھا، اور پہلے یہ حلال رہا ہوگا، ایسے تو نہیں کہ گدھے پکڑے اور ذبح کرنا شروع کر دیے، پہلے حلال رہا ہوگا۔ اور جس طرح کے متع کے بارے میں معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے متع کو بھی جائز قرار دیا تھا، اور پھر آپ نے اسی غزوہ خیبر کے موقع پر متع کو بھی حرام قرار دے دیا اور گدھے کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا۔ آپ نے اس وقت غزوہ خیبر کے موقع پر پوچھا کیا ہے، پتہ چلا گوشت ہے، کس چیز کا گوشت ہے، گدھے کا گوشت ہے۔ تو جانور جو کہ حرام کر دیا گیا اس کو چاہے آپ ذبح کریں یا جیسے طریقے سے بھی آپ پکائیں گے وہ حرام رہے گا، اس کا گوشت جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، اصبنا من لحم الحمر، ہمیں گدھے کا گوشت ملا یا گدھوں کا گوشت ملا، یعنی خیبر کے دن، غزوہ خیبر کے موقع پر ہمیں گدھے کا گوشت ملا۔ فنادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آدمی نے اٹھ کے اعلان کر دیا، ندا دے دی، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کے گوشت سے روک رہے ہیں۔ یعنی پہلے جو ہوتا رہا، آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے گدھے کا گوشت پکانے اور کھانے سے منع کر دیا ہے، اور ساتھ فرمایا فَإِنَّهَا رِجْسٌ او نجس، یہ گدھے کا گوشت نجس کا لفظ استعمال کیا، یا رجس معنی پلید، یہ پلید ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، اب اس کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں رہا۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات کا پتہ کر دیتی ہیں کہ اگر حیوان ہے اس کا گوشت، وہ حیوان جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اگر اس کو ذبح بھی کر لیں تو اس کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ محض ذبح کر لینے سے، اب کسی بھی جانور کو پکڑ کے آپ نے کہا کہ ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں گے تو گوشت حلال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو حلال ہے اس کو ذبح کریں تو حلال، اور اگر وہ ذبح کیے بغیر مر جائے تو حلال جانور جب حرام ہو جاتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ جو ہے ہی پہلے سے حرام اس کو ذبح کرنے سے حلال وہ کیسے ہوگا۔ تو یہاں فرمایا گیا پہلی بات یہ کہ ان کے برتنوں کو توڑ دو، اس سے پتہ چلا کہ وہ گوشت بالکل نجس ہے، حتیٰ کہ اپنے برتنوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ چلو ان کو دھو کے رکھ لو، یعنی برتنوں کو پاک کر کے اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ یہ نجس ہے گوشت جو ہے۔ اور اسی طرح ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو دیہاتی یا پالتو گدھا کہتے ہیں نا، گھریلو گدھا، پالتو گدھا، اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے، اور جو پالتو نہیں ہے بلکہ جنگلی گدھا ہے، میرا خیال ہے زیبرا ہے نا، زیبرا جو لائنوں والا کافی خوبصورت سا گدھا ہوتا ہے، وہ ہے جنگلی گدھا، اس کا گوشت جو ہے وہ صحیح ہے، جائز ہے، لیکن ہمارے دیہاتی گدھوں کا گوشت جو ہے اس کو منع قرار دے دیا گیا۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی چیز کو کوئی نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے، تو اس کو شرعاً پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پانی جیسی نعمت عطا فرمائی، پانی سے جس چیز کو بھی دھوئیں گے وہ پاک ہو جائے گا۔ ابھی کتے کا جوٹھا ہے، کتے نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کو دھوو اور 7 مرتبہ دھوو، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ رگڑ کے دبا کے مانجو تو اس کتے کے جراثیم مر جائیں گے، وہ پاک ہو جائے گا۔ اور یہ آج کل میڈیکل نے باقاعدہ ثابت کر دیا، ڈاکٹروں نے، کہ کتے کے جراثیم جو اس کے لعاب کے اندر ہوتے ہیں، منہ کے اندر سے نکلتے ہیں، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ چھوٹے موٹے طریقے سے وہ مرتے نہیں۔ آپ اس کو دھو رہے ہیں بار بار پانی سے، وہ مریں گے نہیں، جائیں گے نہیں۔ اور اگر آپ نے مٹی استعمال کر لی تو ان کے لیے سب سے زیادہ مہلک چیز جو ہے وہ مٹی ہے۔ آج اب ظاہر ہے کہ مٹی استعمال کرنے کا کوئی ایسا چانس نظر نہیں آتا، لیکن آج کل موجودہ دور میں کافی ایسی چیزیں نکل آئی ہیں، وہ پاؤڈر ہیں اور سائل ہیں، وہ چیزیں صاف کر دیتی ہیں، جراثیموں کو مار دیتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کے لیے فرمایا کہ 7 مرتبہ دو۔ اب اندازہ ہم اپنے ان مسلمانوں کا جو انگریز بنے پھرتے ہیں، کتا لیے پھرتے ہیں، ان کا اندازہ کریں کہ وہ کپڑے ان کے، گھروں کے برتن ان کے، کتا کچن میں، کتا مجلس میں، کتا ان کے کمروں میں، بیڈوں پر، جگہ جگہ گھومتا پھرتا ہے، تو کس حد تک ان کے گھروں میں نجاست پھیلی ہوئی ہوتی ہوگی۔ نجاست کو پاک کرنے کے لیے پانی، اور پانی جیسی کوئی دوسری چیز ہوگی تو اس سے وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ ابھی سرکہ ہے تو پانی جیسا ہی ہوتا ہے نا، اسی طرح گلاب کا
جو عرق نکالا ہوا تھا، عرق گلاب، یہ چیزیں پاک کرنے والی نہیں ہیں. پاک کرنے والی چیز ہے پانی. پانی سے دھونے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ اصل چیزوں کو پاک کرنے کے لیے اصل پانی ہے سب سے پہلی چیز، اور اس کی جگہ پر دوسری کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ شارع علیہ السلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی طریقہ دوسرے سے کسی چیز کو پاک کرنے کا بتا دے تو اس کو مانا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی حدیث آ جاتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی مسجد میں آنے سے پہلے اپنے جوتے کو ہلا کے دیکھ لو، الٹا پلٹا کر کے دیکھ لو، اگر کچھ لگا ہوا نظر آئے تو زمین پہ اس کو اچھی طرح رگڑ لو اور اس میں نماز پڑھ لو. یہ حدیث پہلے گزر بھی گئی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ پانی کے علاوہ زمین پر رگڑنا بھی پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر جانور مر گیا ہے اس کی چمڑی، اس کا چمڑا جو ہے جلد، اسے آپ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کو ایک پروسیس ہے جس کو رنگنا کہتے ہیں. چمڑے کو رنگنا، چمڑے میں کچھ پانی اور کچھ کیکر کی چھال اور کچھ چیزیں ڈال کے اس کے اندر چمڑے کو کچھ دیر کے لیے رکھتے ہیں، اس کی رطوبتیں ساری نکل جاتی ہیں. بعد میں دیکھو چمڑے سے بیگ بن رہے ہیں، جوتے بن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. تو جو کچے چمڑے کو تیار کرنے کے لیے دوائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے چمڑے کو رنگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے رنگنے سے بھی وہ نجس چیز پاک ہو گئی، رگڑنے سے بھی ایک چیز پاک ہو گئی، یا پھر جو اصل ہے وہ ہے پانی. پانی کے ساتھ دھونے سے چیز پاک ہو جاتی ہے. اب مختلف چیزوں کو پاک کرنے کے لیے شریعت میں ہمارے پاس جو دلائل ہیں ان میں سے ایک چیز ہے کہ اگر ایک کپڑا ہے، کپڑے پر دودھ پیتے بچے نے پیشاب کر دیا، یعنی کسی نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کے آتے، آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے، ان کو گھٹی دیتے، اذان دیتے. اور بچہ ہے، آج کی طرح وہ پیمپر سسٹم تھا نہیں اس زمانے میں. بچے پیشاب کر دیا کرتے تھے، آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے پیشاب کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو طریقہ بتایا کہ بچے کا دودھ پیتے بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہتے ہیں کنت اخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سمح سے روایت یہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. فکانہ اذا اراد ان یغتسل قال، آپ ارشاد جب آپ غسل کرنے لگتے تو آپ فرماتے ولینی گفاک، میری طرف اپنا پیچھا کر لو. یعنی آپ نے غسل فرمانا ہے، اس طرف کچھ گنجائش جیسے کچھ راستہ کھلا ہے، دروازہ ہے اور خطرہ ہے کہ باہر سے آنے والا آدمی کو دیکھے گا. آپ کہتے کہ اس طرف منہ کر کے میری طرف پشت کر کے تم کھڑے ہو جاؤ. فَأَوَلِّهِ گَفَايَا فَأَسْتُرُهُ بِهِ، میں اپنی پشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے آپ کو گویا کہ پردے میں رکھ کر کھڑا ہو جاتا اور اس طرح آپ غسل کر لیتے. آگے کہتے ہیں فَأُوتِيَ بِحَسَن او حسین رضی اللہ عنہما، آپ کے پاس حضرت حسن یا حضرت حسین دونوں نواسے ہیں آپ کے، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کے پاس لایا گیا. آپ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، لیٹے ہوئے اپنے سینے مبارک پر بچے کو بٹھایا ہوا تھا، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، لیٹا ہوا آدمی بچے کو پکڑا تو سینے پہ بٹھا لی. فبال علی صدرہ، بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر پیشاب کر دیا. فجئت اغسلہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو دھونے کے لیے قدم بڑھایا. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغسل من بول الجاریہ، اگر لڑکی ہو تو اس وقت اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا. کپڑے پہ لگ جائے یا جسم پہ لگ جائے تو اس کو پانی بہا کے دھویا جائے گا. وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، اور اگر لڑکا ہے تو لڑکے کے پیشاب کو دھویا نہیں جائے گا بلکہ صرف چھینٹا مار دیا جائے گا. یعنی ہاتھ میں کپڑا مثال کو گودی میں بچہ بٹھایا ہوا، اس نے پیشاب کر دیا، آپ تھوڑا سا ایسے پانی لیں گے اور پیشاب والی جگہ پہ ایسے چھینٹا ماریں گے، وہ جگہ پاک ہوگی. یعنی بچی اور بچے کے پیشاب کو دھونے یا اس کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے.
اور یہ ہے بھی کب تک؟ جب تک بچہ کوئی چیز کھانے نہ لگے، صرف اس کا اپنی ماں کے دودھ پر گزارا ہے، تب تک یہ طریقہ ہے کہ لڑکا ہے تو صرف چھینٹا مار دو، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے پیشاب کو دھونا ہوگا۔ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، انہوں نے سینے مبارک پہ پیشاب کر دیا۔ آپ نے دھونے کے لیے آنے والے صحابی اپنے خادم کو کہا کہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، چھینٹا مار دینا کافی ہے۔ اگر زمین ناپاک ہو جائے، اب پیشاب آ گیا، کسی بعض دفعہ ایسا کہ 2-3 سال کا بچہ ہے، اتنا سمجھدار نہیں ہے، گھر میں پیشاب کر دیتا ہے کسی جگہ پر، تو ایسی صورت میں پیشاب کو یا اس جگہ کو پاک کرنے کی شکل جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تو کہا گیا کہ پہلی بات، اس کے 2 طریقے ہیں۔ اگر کسی جگہ زمین پر کوئی نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہایا جائے، جیسا کہ معروف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ ایک آدمی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں یہ حدیث، کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اعرابی سے مراد صحرا سے، جنگل سے آدمی آیا۔ اب جیسے ایک آدمی شہر کا رہنے والا ہے، اس کو ادب آداب ایٹیکیٹ سب آتے ہیں، اور دیہات والے جو ہیں وہ ذرا سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، گھر سے ایسے نکلے کہیں پیشاب کرنے بیٹھ گئے۔ وہ عربی تھا، اس نے مسجد کی بھی پرواہ نہیں کی، آیا اور مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے پیشاب کر دیا۔ فی الی ناحیت المسجد، یعنی مسجد کے کسی کونے میں، وہاں جا کے اس نے پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو جھڑکنا چاہا، لوگوں نے، جیسے ظاہر ہے کہ ان کو غصہ لگا کہ یہ مسجد کے اندر یہ کیا آدمی ہے، پیشاب کر دیا ہے، اس نے جھڑکنا چاہا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی اسے جھڑکے نہیں، اس نے جو کارروائی شروع کی ہے اس کو پوری کرنے دو۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کو نہ جھڑکنے یا اس کو منع نہ کرنے کی کئی ایک شکلیں ہیں یا کئی ایک اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب میڈیکل ہے۔ اگر آدمی پیشاب کرنے لگے اور یکدم اسے پیشاب کو روکنا پڑے تو اس سے میڈیکل نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی پیشاب کی نالی میں کوئی نہ کوئی تکلیف پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ چونکہ حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، دنیا بھر کے سب ڈاکٹروں سے بڑے اور حکیموں سے بڑے، آپ نے اس کو اس وجہ سے منع کر دیا کہ اسے کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ پیشاب کرنے بیٹھا، پیچھے سے جا کے دھکم پیل کرتے تو تھوڑی سی جگہ پہ آرام سے بیٹھ کے پیشاب کرنے سے تھوڑی جگہ نجس ہوئی، اور اگر اس کو دھکا وکا جلدی اٹھانے دیتے تو وہ کپڑے بھی خراب کر لیتا اور جگہ بھی زیادہ خراب ہوتی۔ آپ نے منع کر دیا، صحابہ کرام کو روک دیا۔ فلما قضا بولہ، جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب ماء فاحرق علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا ڈول لاؤ۔ پانی کا ڈول لایا گیا اور اس جگہ جہاں اس نے پیشاب کیا تھا اس جگہ پر آرام سے پانی کا ڈول جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اب یہ شکل کہاں ہوگی؟ جب نیچے ریت ہو یا نیچے ایسی مٹی ہے جس میں ریت ملی ہے کہ پانی نیچے چلا جائے گا۔ اوپر آپ نے پانی ڈالا، پہلے وہاں پیشاب تھا وہ نیچے گیا، اوپر آپ نے پانی ڈالا وہ پیشاب کو اور نیچے لے گیا، زمین کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ اب اس جگہ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں یا گھر ہے، اس میں قالین ہے اور صاف ستھری جگہ ہے، وہاں اگر آپ کہیں گے کہ یہاں پانی ڈالیں گے تھوڑا سا تو چھوڑ دیں گے، وہاں چھوڑنے والی بات نہیں ہوگی۔ وہاں پانی ڈالیں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور اس پانی کو سک کریں۔ جو بھی طریقہ، آج کل تو مشینیں بھی آ گئی ہیں نا، آج کل تو انسان بڑی ترقی کر گیا ہے، پانی کو کارپیٹ سے سک کرنے کے لیے مشینیں موجود ہیں۔ آپ اس کے اوپر گھمائیے، پانی ڈالیے، گھمائیے، 1 2 3 مرتبہ ڈالیں گے، پیشاب کا اثر نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، اور ایسی جگہ پہ سک کرنا ضروری ہے۔ اگر مشین نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا خواتین عموماً ایسی جگہ پہ 1 مرتبہ پانی ڈالا، کپڑے وکڑے سے اس کو اٹھایا،
اس کو نچوڑا، پھر دوسری مرتبہ ڈالا، پھر کپڑے سے نچوڑا، اور وہاں سے گویا کہ 2-4 مرتبہ وہ اس پیشاب کے پانی کے ذریعے اٹھانے کا اہتمام کرتی ہیں، جگہ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے زمین کو پاک کرنے کا، ایک طریقہ یہ کہ اس کے اوپر پانی ڈالیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہ جب خشک ہو جائے، سوکھ جائے، تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ جگہ کچھ نجاست پڑی تھی، اسی وقت آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس کو پاک کر لیا۔ اگر آپ نے اس وقت نہیں دیکھا اور آپ نے جب زمین خشک نظر آئی ہے، کبھی کہیں کسی نے کسی وقت پیشاب کیا ہوگا، وہ جگہ اس کے خشک ہونے کے ساتھ ہی پاک ہو گئی، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ جیسا کہا گیا کہ زمین کے پاک ہونے کی دوسری شکل یہ ہے کہ وہ خشک ہو جائے، یا اسے ہوا کے ساتھ اور سورج کی گرمی کے ساتھ وہ خشک ہو جائے، یا کسی بھی طریقے سے خشک ہو جائے، اور اس میں سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ یعنی اگر کہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کوئی نجاست گری تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ناپاک زمین رہے گی۔ نجاست کا اثر بھی کوئی نہیں رہا، صرف پیشاب کی شکل میں، تو ظاہر ہے کہ کیا اثر رہے گا؟ پیشاب سوکھ گیا، ہوا، اندھیری، یہ وہ، اس کے اوپر بھی ریت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اگر اثر باقی رہے گا تو وہ جگہ پاک شمار نہیں ہوگی۔ اور اس کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت ابیت فی المسجد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رات مسجد میں رہا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ نیک صحابہ میں سے تھے۔ صحابی تو سارے نیک ہوتے ہیں، صحابی تو سارے ایک سے بڑھ کر ایک نیک تھے، لیکن صحابہ میں سے بھی نیک ترین لوگوں میں سے حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شدائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بال بال برابر بھی ان کو عمل پہ لانے والے وہ معروف ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ آپ کے ایک دو نہیں بہت سارے واقعے کتب حدیث میں ملتے ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں دیکھا، جیسے دیکھا، جہاں دیکھا، جس شکل میں دیکھا، ان کی کوشش ہوتی کہ وہ میں بھی کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جوانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد میں سویا کرتا تھا، وَكُنْتُ فَتًا عَزْبًا، اور میں بیچلر تھا، یعنی ابھی شادی میری نہیں ہوئی تھی، کنوارا تھا، اور میں دیکھا کرتا تھا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتَدْبُرُ فِي الْمَسْجِدِ، کتے آتے گھومتے پھرتے مسجد میں، پیشاب بھی کرتے چلے جاتے۔ اب ایک آدمی مسجد میں رہتا ہے تو اسے معلوم ہے نا، یہ کبھی کوئی کتا آتا ہے نکل جاتا ہے، کبھی پیشاب کر کے نکل جاتا ہے، کبھی کچھ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، میں نے نہیں دیکھا کہ صحابہ کرام جو بڑے ہمارے بزرگ تھے اس وقت، وہ اس وقت کوئی پانی اس پہ اوپر ڈالتے ہوں، یعنی کتا آیا پیشاب کیا گیا، جگہ خشک ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، ابو داود میں، شرح سنہ بغوی میں، اور معلقاً اسے صحیح بخاری میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اگر پیشاب والی جگہ یا نجاست والی جگہ سوکھ جائے تو وہ سوکھنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے اوپر پانی بہائیں تو وہ پاک ہو جائے گی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کتب حدیث میں سے ابو داود کے مؤلف ہیں، جو صحیح معروف کتابیں ہیں صحاح ستہ، جن میں سے 2 ہیں بخاری اور مسلم، جن کو صحیحین کہا جاتا ہے، جن میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، اور باقی 4 ہیں سنن اربع ان کو کہا جاتا ہے۔ صحیحین 2 ہو گئیں، سنن اربع 4، ٹوٹل کتنے ہو گئیں؟ 6۔ صحاح ستہ یعنی حدیث کی یا صحیح حدیث کی 6 کتابیں، ان میں سے ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان 4 کتابوں کو سنن اربع کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ابو داود آتی ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کو بیان کر کے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے اگر اس پہ کوئی نجاست گر جائے، پڑ جائے، اور وہ زمین خشک ہو جائے تو وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے، یعنی زمین جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو صحابہ کرام مسجد کو جہاں جہاں ان کو پتہ چلتا بار بار صاف کرتے رہتے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہوتا تھا اور صحابہ کرام کبھی ایسا نہیں میں نے دیکھا کہ بار بار پانی بہاتے ہوں، کتے تک بھی آتے اور نکل جاتے۔ اور اگر خاتون ہے، ظاہر ہے کہ ان کو ایک منتھلی مینسز کا سسٹم جو ہے، جس کو سرکل بھی میرا خیال کہتے ہیں، سائیکل اور سرکل، منتھلی مینسز، اس کا خون جو ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ آج موجودہ ماحول میں اس کے لیے بھی جیسے بچوں کے لیے پیمپر آ گئے ہیں، عورتوں کے لیے پیڈ ہیں، یعنی صفائی ستھرائی جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کبھی پیڈ لیک ہو گیا اور خون کا قطرہ جو ہے وہ کپڑے کو لگ گیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن، ان سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں سألت امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون آئی اور آ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیض کیف تصنع، اگر کسی عورت کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ اندازہ کریں کہ حیض کا لفظ استعمال کرنا اور مرد کے سامنے تھوڑا سا بات شرمال امور سے نظر آتی ہے یا نہیں؟ لیکن صحابہ کرام، ان کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھ رہی ہیں، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں میں پچھلے دنوں میں ذکر کر رہا تھا کہ ذرا کچھ ایسا مسئلہ بیان کریں تو اگر تھوڑا کھلے، آپ ہمارے یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھلی جگہ ہے، مرد عورتیں سن رہے ہیں، کئی اس میں کہیں گے یہ مولوی کتنا بے شرم ہے، کیا مسائل لے کے بیٹھ گیا، عورتوں کے حیض کی باتیں کر رہا ہے، مردوں کے احتلام کی۔ اللہ کے بندو، اگر آپ سیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ طریقہ کار کیا ہے؟ احتلام ہو جائے کیا کرنا ہے، اگر میاں بیوی جمع کریں تو کیا کرنا ہے، حیض آ جائے، نفاس کا خون ختم ہو جائے کیا کرنا ہے؟ جب تک سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، شریعت کے احکام جو ہے وہ کیسے معلوم ہے؟ خاتون آ کے کہہ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اگر عورت کے حیض کا خون اس کے کپڑے کو لگ جائے تو وہ عورت کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیضہ، اگر تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے فلتقرصہ، تو اس خون والی جگہ کو پانی میں اس طرح رگڑے، یعنی اپنے پوروں سے، جیسے کہ عموماً تھوڑی جگہ خراب ہو تو اس کو آپس میں رگڑ دیا جاتا ہے، پانی کے ساتھ اس کو رگڑے، ثم لتنضاح بماء، اور پھر اس کو پانی کے ساتھ کھنگالے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پانی کے نیچے کیا، کھنگالا اور نکال لیا، چونکہ خون ہے اور اس کا رنگ بھی ہوگا اور اس کے اوپر ایک جو اس کا اپنا لیسدار مادہ ہے وہ بھی ہوگا، تو فرمایا کہ پہلے پانی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے پوروں کے ساتھ رگڑو، اس کے بعد پانی میں اچھی طرح کھنگالو، اور اس کے بعد وہ اس عورت میں، اس کپڑے میں عورت جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، گویا کہ وہ پاک ہو گیا۔ تو حیض کے خون کو پاک کرنے کا طریقہ اپنے پوروں سے رگڑنا اور اس کے بعد پانی میں کھنگالنا، اس سے وہ پاک ہو جائے گی۔ اب یہ کہا گیا کہ آپ نے پانی کے ساتھ خون کے اس دھبے کو دھویا، خون نکل گیا لیکن تھوڑا سا رنگ باقی ہے، یا رنگ بھی نہیں، رنگ بھی لال رنگ تھا وہ نکل گیا، اب کچھ اثر نظر آتا ہے کہ یہاں خون لگا تھا یا کوئی چیز لگی تھی، تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ تو اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قالت خولہ، یہ دیکھیں دوسری حدیث بھی خاتون کی ہے، پہلی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ ہیں خولہ رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، ہم نے کپڑے کو اچھی طرح اپنے پوروں کے ساتھ رگڑا بھی، پانی میں کھنگالا بھی، اچھی طرح دھویا، لیکن اس میں سے جو رنگ ہے یا نشان ہے وہ نہیں گیا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفیک الماء، تم نے پانی استعمال کر لیا، تمہارے لیے کافی ہو گیا،
ولا یضرک اثرہ، اس کے جو اثرات یا نشانات کچھ نظر آ رہے ہیں وہ تمہیں اب کوئی نقصان نہیں دیں گے، گویا کہ کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، ابو داود میں، مسند امام احمد میں، سنن کبری بیہقی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ خواتین جن کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنا کپڑا لمبا رکھیں، خواتین اپنے کپڑے کو ایسا رکھیں کہ پاؤں بھی اوپر سے ڈھانپے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ کپڑا زمین پر لگ رہا ہو۔ اور مردوں کو کیا حکم ہے کہ کپڑے کو اٹھا کے رکھیں، حتیٰ کہ ٹخنے ننگے ہوں، آدھی پنڈلی تک بھی ہوں تو ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے وہ آدھی پنڈلی یعنی گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان، اب یہ مثال کے طور پر ٹخنا ہے، یہ گھٹنا ہے، آپ کی چادر یہاں تک ہوتی تھی، یہ سنت ہے۔ مان لیا کہ آپ وہاں تک نہیں لے کے جاتے، ٹخنے تک صحیح، یہ نیچے پاؤں ہے، یہاں ٹخنا ہے تو ٹخنا ننگا رہنا چاہیے، ٹخنے سے نیچے نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا۔ یعنی یہ کتنی بڑی وعید ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ ٹخنے کو ڈھانپنے والا کپڑا استعمال کرنا گویا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں کو حکم ہے کہ پاؤں بھی ڈھانپ کے رکھیں، اور انہوں نے کپڑا اٹھا دیا گھٹنوں تک، ٹخنوں تک بھی نہیں۔ آج کل وہ جو پینٹی استعمال ہو رہی ہے وہ نیچے سے آدھی پنڈلی ننگی ہے، اور مردوں نے اپنے کپڑے گرا دیے زمین تک، بالکل عکس ہو گئے نہیں۔ یعنی مردوں کو جو حکم تھا وہ عورتوں نے لے لیا، جو عورتوں کو حکم تھا وہ مردوں نے لے لیا۔ اگر عورت نے سنت کے مطابق صحیح کپڑا پہنا ہوا ہے اور زمین پہ لٹک رہا ہے، رگڑتا ہوا جا رہا ہے، اگر اسے کچھ لگ جائے تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ حدیث میں موجود ہے۔ اور حدیث ہے حمیدہ رضی اللہ عنہا سے مروی رحمہ اللہ، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، کہتی ہیں انی امرأۃ اطیل ذیلی، میں اپنا کپڑا جو ہے وہ بڑا لمبا رکھتی ہوں، یعنی نیچے والی چادر ہے، شلوار ہے، ساڑی کا پلو ہے، جو بھی ہے وہ میں لمبا رکھتی ہوں، پاؤں ننگے نہ ہونے پائیں۔ کہتی ہیں کہ میں کپڑا لمبا رکھتی ہوں، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدْرِ، اور ظاہر ہے کہ چلتے ہوئے کبھی کوئی صاف جگہ آ گئی، کبھی کوئی گندی جگہ آ گئی، قدر گندی چیز کو، گندگی کو کہا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فقالت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یطہرہ ما بعدہ، چلتے ہوئے تم گندی جگہ سے گزری، اگر کوئی چیز اس کپڑے کو لگ گئی تو آگے جو صاف جگہ آ رہی ہے وہ اس گندگی کو پاک کر دے گی۔ اب ظاہر ہمیں تو ایسا نہیں لگتا، ظاہر ہے کہ بہت گندگی لگ گئی تو وہ پاک نہیں ہونے لگی، اگر چلتے چلتے گندی جگہ سے کوئی چھوٹی موٹی چیز ایسی لگی ہے تو آگے جو صاف جگہ آئے گی اس کے اوپر جب وہی کپڑا رگڑا جاتا رہے گا پاک ہو جائے گا۔ جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا جوتے کے پاک کرنے کا طریقہ، آپ نے فرمایا نماز کے لیے جوتا پہن کے آؤ تو مسجد میں داخل ہونے یا نماز شروع کرنے سے پہلے جوتے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لو، اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اسے زمین پر اچھی طرح سے رگڑ لو اور اس میں نماز پڑھ لو۔ تقریباً وہی طریقہ اس کپڑے کے پاک کرنے کا ہے۔ یہ حدیث جو ہے اپنے شواہد کی بنا پر حسن درجے کی ہے، یعنی قابل عمل روایت ہے۔ اور اگر کپڑے کو مدی لگ جائے، مدی پچھلے دنوں یہ ذکر کیا تھا نا، منی، مزی اور ودی، یہ تین چیزیں ہیں۔ منی جو احتلام کی شکل میں یا جماع کی شکل میں نکلتی ہے، اس کے ساتھ شرط ہوتی ہے کہ وہ لذت اور ٹپک کے ساتھ، اور مزی اگر میاں بیوی آپس میں گپے شپیں کر رہے ہیں، بوس و کنار کر رہے ہیں، تو اس شکل میں جو پانی کا ایک آدھ قطرہ لیسدار سر ذکر پہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کو مزی کہا گیا۔ اور پیشاب کرنے کے لیے آدمی بیٹھے تو پیشاب کے شروع میں اور کبھی کبھی پیشاب کے آخر میں سفید رنگ کا ایک قطرہ، دو قطرے آ جائے تو وہ ودی ہے۔ اب مزی ان میں سے جو ہے وہ کپڑے کو لگ گئی،
ظاہر ہے کہ میاں بیوی گپے شپے مار رہے تھے، کوئی قطرہ نکلا کپڑے کو لگ گیا، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت القی من المذی شدہ، مجھے مذی کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ کنت القی، میں بڑی شدت اور تکلیف پاتا رہتا تھا مذی کی وجہ سے، وکنت اکثر من الاغتسال، اور میں بار بار نہاتا تھا، یعنی جیسے محسوس ہوا کہ مذی نکلی مجھے سمجھ میں آتا کہ غسل کرنا ضروری ہو گیا تو میں بار بار غسل کرتا۔ بالآخر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ظاہر ہے کہ کچھ عرصہ وہ سلسلہ چلا کہ اب اس سردی کے موسم میں بار بار نہانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اور آج تو پانی کے بڑے مزے ہیں الحمدللہ، پانی گرم مل سکتا ہے، ٹھنڈا مل سکتا ہے، اس وقت پانی ہی نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈا گرم تو بعد کی بات ہے، پانی ہی نہیں ہوتا تھا۔ بڑے حساب کتاب سے تھوڑے سے پانی سے لوگ غسل کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح مذی جو ہوتی ہے اس سے مجھے بڑی تکلیف رہتی ہے، میں غسل کرتا ہوں تو کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یجزیک من ذلک الوضو، تمہیں مذی کے نتیجہ میں جو صورتحال پیش آتی ہے اس پر وضو کر لینا کافی ہے، یعنی استنجا کرے اور وضو کر لے، غسل کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فکیف بما یصیب ثوبی منہ، یا رسول اللہ اب جو کپڑے کو وہ قطرہ لگ جاتا ہے اس کا کیا کروں؟ فرمایا یکفیک بان تاخذ کفا من ماء، پانی کا ایک چلو لو، فتنضح بها من ثوبک، اور اس اپنے کپڑے کو اس طرح چھینٹا مار دو، حیث ترى انہ اصابہ، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کپڑے کو اس جگہ وہ مذی کا قطرہ لگا ہے۔ اگر کپڑا سفید ہے تو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی چیز لگی تھی، اور اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ لگا، نظر بھی نہیں آ رہا اور یہ یقین ہے کہ کچھ لگا تھا، ظاہر ہے کہ آدمی نے کپڑا پہنا ہے اسے محسوس ہو رہا ہے، تو اندازہ کہ یہ اتنی جگہ پہ کچھ لگا ہوگا اس کو تھوڑا اور کھلا کر لیں، اس ساری جگہ کو ایک مرتبہ چھینٹا مار دیں۔ گویا کہ دودھ پیتے لڑکے بچے کے پیشاب کو جو چھینٹا مارا جاتا ہے اسی طرح مذی نکالنے کے لیے کپڑے سے چھینٹا مارنا کافی ہے، اس کو پوری طرح دھونا اور پانی میں کھنگالنا ضروری نہیں ہے۔ اب حدیث ہے جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ جوتے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے فلیقلب نعلیہ، تو وہ اپنے جوتے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لے، یعنی جوتے کو الٹا کر کے دیکھے گا، نیچے کچھ لگا ہوا ہے، دائیں بائیں کچھ لگا ہوا ہے، نظر آ جائے گا۔ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، اور دونوں جوتوں کو اچھی طرح نظر ڈال کے دیکھ لے۔ فَإِنْ رَآ خَبَثًا، اگر اسے جوتے میں کچھ بری چیز لگی، خبیث تو معروف ہے نا لفظ، وہ خبث میں سے ہے، اصل مادہ جو ہے وہ خبث ہے، اگر اس میں اسے کوئی گندگی کوئی بری چیز لگی ہوئی ہے فَلْيَمْسَحْ بِالْأَرْضِ، تو اس کو اچھی طرح زمین پر رگڑ لے، اس کو زمین پر رگڑ لے، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا، اور اس کے بعد ان جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اب یہاں اس حدیث میں ایک تو جوتے کو صاف کرنے یا جوتے کو پاک کرنے کا طریقہ آ گیا، اور دوسرا اس سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا کہ جوتے سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ تو بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا نا پاکستان انڈیا میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی جوتا مارکیٹ سے لا کے مسجد میں آ کے ڈبے سے نکال کے پہن کے نماز پڑھنا چاہے تو کہیں گے نہیں، جوتے سمیت نماز پڑھتا ہے، جبکہ صحابہ کرام اکثر جوتے سمیت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اکثر نماز پڑھنے کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے سمیت نماز پڑھی، اور جماعت کے دوران آپ نے جوتا نکال کے ایک طرف رکھ دیا، سلام پھیرا تو دیکھا کہ صحابہ کرام سب نے بھی اپنے اپنے جوتے نکال کر سائیڈ میں رکھ دیے ہوئے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جوتے کیوں نکالے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے نکالا، ہم نے بھی نکال دیے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے نماز کے دوران، اور مجھے جبرائیل امین نے آ کے کہا تھا اللہ کے رسول آپ کے جوتے کو کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے کو کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ میں نے فوری، تو اب وہ صاف کرنے کا وقت تو نہیں تھا نا، میں نے جوتا نکال کے رکھ دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار تھے کہ یہ نہیں کہ ہمیں کیا ہے، آپ نے نکالا ہے کیوں نکالا ہے، انہوں نے دیکھا نکالا ہے نکال کے رکھ دیا، بات ختم۔ اب نہ مین میخ کرنے کی ضرورت ہے، بال کی کھال اتارنے کی انہیں کبھی ضرورت محسوس نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کر دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بکثرت جوتے سمیت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج چونکہ حالات وہ نہیں رہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھے۔ مسجد کنکریٹ کی، مسجد نیچے سے ریت ہے، اس کے اوپر آئے جوتے سمیت نماز پڑھی۔ اب مسجد ہے قالین والی، اور قالین بھی ڈبل۔ مسجدوں میں آپ کو معلوم نا نیچے ایک اسفنج ٹائپ چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر قالین ہوتا ہے، آدمی گھٹنا لگاتا ہے تو آواز تک نہیں آتی، گھٹنے کو تکلیف نہیں ہوتی، انتہائی نرم و نازک قسم کا، بڑے ناز نخرے نمازیوں کے دیکھے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ ایسا کہاں تھا۔ اب اس قسم کی مسجد آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور پہلے گئے ساتھ والے دروازے میں، یہاں باتھ روم ہے، ٹائلٹ میں گئے، وہاں سے فارغ ہو کے باہر آئے، وضو کیا، وہاں سے فارغ ہو کے اسی طرح ٹائلٹ کا وضو والی جگہ کا گیلا جوتا لے کے آپ اب قالین پہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا۔ اب یہ ہے جو تکلیف دہ موقف ہے۔ اگر اس طرح کی شکل ہو تو اس جوتے کو لے کے مسجد میں نہ ہو، کیونکہ وہ ابھی گندا ہے، اور اگر اس کے سمیت آپ ضرور نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں وضو کیا ہے، آپ اس پہ اتنا چلو کہ یہ سوکھ جائے، خشک ہو جائے، تو پھر آپ اس میں پڑھ سکیں گے۔ لیکن اگر قالین ہے، صاف ستھری مسجد ہے، اور آپ گندا جوتا لے کے مسجد میں آنا چاہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جوتے سمیت نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اب ایک حدیث ہے جس کی طرف اشارہ میں نے کیا تھا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو اس برتن کو پاک کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس برتن میں جو کچھ ہے اس کو انڈیلو، پھینک دو، دودھ ہے، لسی ہے، جوس ہے، جو کچھ بھی ہے، کتے نے منہ ڈال دیا وہ ناپاک ہو گیا، نجس ہو گیا، اس کو پھینک دو۔ اب برتن کو پاک کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہور اناء احدکم، تمہارے کسی کے برتن کو پاک کرنا، اذا ولغ فیہ الکلب، جب اس میں کتا منہ ڈال جائے، برتن میں کتا منہ ڈال کر برتن کو پلید کر دے تو اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، ان یغسلہ 7 مرات، اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور لفظوں کے اعتبار سے صحیح تر الفاظ یہی ہیں کہ 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ رگڑ کے مانجا جائے، بعد میں 7 مرتبہ دھویا جائے۔ جبکہ ابو داؤد اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث ان الفاظ سے ہے، اولاہن او اخراہن بالتراب، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ 7 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ ضرور مٹی کے ساتھ رگڑ کے مانج کے دھویا جائے۔ اور چمڑا جانور جو ہے اس کے چمڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ پاک کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے پانی، اور دوسری چیز ہے رگڑنا، جو کہ جوتے کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور تیسری چیز ہے رنگنا، اور رنگنا جو ہے عام چیزوں کے لیے نہیں ہے، وہ خاص ہے چمڑے کے ساتھ۔ چمڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے رنگا جائے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا دبغ الاحاب فقد طہر، جب چمڑے کو رنگا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جانور مر گیا، حلال جانور تھا،
مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے ہے، مر گئی، گوشت اس کا ظاہر ہے کہ حرام ہو گیا، اس کے مرتے ہی چاہے وہ حلال تھی، ذبح نہیں کی گئی، شرعی طریقہ سے ذبح کی گئی ہوتی تو اس کا گوشت بھی حلال ہوتا، چمڑا بھی پاک رہتا، لیکن وہ مر گیا، مرنے سے گوشت حرام ہو گیا، لیکن چمڑا پھینکا نہیں جائے گا، اس کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ استعمال میں لانے کے لیے اس چمڑے کو پاک کرنا ضروری ہے، اور پاک کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے رنگ لو، اور رنگنے کا طریقہ میں نے بتایا، ظاہر ہے کہ پورا مسالہ وغیرہ جو کچھ اس میں وہ ڈالتے ہیں، آج کارخانوں میں یہ کام ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں۔ وہ جو طریقہ تھا کہ پانی ڈالو، اس میں کیکر کا کچھ چھال اتار کے وہ بھی ڈالو، اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ڈالو، کچھ دنوں کے بعد وہ سارا جو ہے وہ چمڑا صاف ہو کے نکل آئے گا۔ آج کل کارخانوں میں اس کو صاف کرنے کے بڑے اسپیشل قسم کے انتظامات ہیں۔ غرض یہ کہ اگر چمڑا ناپاک ہے، نجس ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چمڑے کو رنگنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سے متعلقہ یا کوئی روزمرہ زندگی سے متعلقہ سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ چونکہ وضو کے مسائل میں آئیں گے نا، وضو کے طہارت کے، یہ تو ابھی ہے کہ نجس کیا ہے اور پاک کیا ہے، اور کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مسلمان تو نجس ہوتا ہی نہیں ہے نا، وضو کے لیے، غسل کے لیے اس کے لیے نجس نہیں ہوتا، لیکن غسل کرنے کی حاجت جس کو جنابت کہتے ہیں اسے آپ حسی نجاست نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ بڑا مشہور ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں جنابت سے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہونے جا رہا تھا، میں ایک طرف نکل گیا کیونکہ میں جنابت سے تھا، میرا جی نہیں چاہا کہ میں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ السلام کروں۔ گیا، غسل کیا اور میں واپس آیا تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنابت سے تھا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے ساتھ آ کے اسی طرح دعا سلام مصافحہ وغیرہ کروں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المومن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب طہارت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں وہ نجاست آ گئی ہے، نجس جنابت ہے، لیکن ابھی دیکھیں عورت جو ہے وہ حیض کے دنوں میں کھانا پکاتی ہے یا نہیں؟ عہد جاہلیت میں عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے، کمرہ الگ، کھانے کے برتن الگ، اور اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماع، صرف جماع کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ ہر قسم کا تعلق رکھا جا سکتا ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں پئیں، گوش و کنار کریں، کوئی حرج نہیں، صرف جماع نہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ حیض کے دنوں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب عورت کھانا پکاتی ہے، عورت سارے گھر کے کام کرتی ہے، حالانکہ وہ جنابت سے ہے، یعنی حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں یہی حکم ہے، تو نجس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین جو ہے وہ نجس ہیں۔ اگر مشرکین نجس ہیں، ان کی نجاست حسی ہے، حسی اور معنوی، یہ دو لفظ ان کو ذہن میں رکھ لیں۔ حسی یعنی جو ہاتھ سے کچھ چیز محسوس کی جا سکتی ہے، اور معنوی جو محسوس نہیں کی جا سکتی۔ اب مشرک کی نجاست حسی ہے اور جنبی کی نجاست بھی حسی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ مشرک کی نجاست بھی معنوی اور مومن کی جنابت میں جو نجاست شمار ہوتی ہے وہ بھی معنوی، ظاہری نہیں، حسی نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی جنابت سے ہے اور کسی کے ہاتھ کو ہاتھ لگائے گا تو اگلے کا ہاتھ پلید ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عورت کا کھانا پینا، اس کے ساتھ آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، وہ عہد جاہلیت والی بات ٹھیک ہو جاتی۔ یہ معنوی ہے، یعنی مشرک نجس ہے، اس کے اندر عقیدہ نجس ہے، اس کو جو اللہ نے اسلام کی توفیق نہیں دی، ایمان کا نور نہیں دیا،
وہ نجاست ہے، ورنہ ظاہراً اس کے بدن میں نجاست نہیں ہے۔ اگر کسی کافر کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملا لیا، اب ہندو آ گیا سامنے، انڈیا میں تو ظاہر ہے کہ یہ نوبت بہت آتی ہوگی، ہندو آ گیا، وہ کہتا ہے السلام علیکم جیسا کہ مومن ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہاتھ ملائیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کا ہندوؤں سکھوں سے ملنا جلنا نہیں ہے تو اس کو ہاتھ ملانے کے بعد محسوس ہوگا کہ میرے شاید ہاتھوں کو کچھ ہو گیا ہے، ہوتا کچھ نہیں۔ اگر کچھ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد نبوی میں عیسائیوں کو داخل نہ ہونے دیتے۔ جب کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، قرآن کریم میں مباہلہ ایک معروف ہے، مباہلہ، عیسائیوں کا وفد آیا، آ کے انہوں نے سوال جواب کرنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں بٹھایا۔ عیسائی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن مسجد نبوی کے اندر بٹھایا۔ اگر ان کا جسم نجس ہوتا تو آپ ان کو مسجد میں نہ لاتے۔ اور اس کے بعد مبالغے کا وہ طویل واقعہ ہے الگ سے۔ اسی طرح ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ ماما کے سردار تھے، حاکم تھے، وہ کہیں راستے میں گزر رہے تھے، صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا لشکری ٹولہ جا رہا تھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو۔ اب وہ مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ابھی، مشرک ہے، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا، 3 دن وہاں رکھا، اس کی ہر حاجت ہر ضرورت بر وقت پوری کی جاتی رہی، پوری خدمت والو کرتے رہے، لیکن مسجد میں باندھے رکھا۔ اگر اس کی نجاست حسی ہوتی کہ اس کا جسم نجس ہے تو آپ مسجد میں نہیں کہیں کسی اور جگہ باندھ دیتے، درخت تو باہر اور بھی بہت ہیں۔ تو یہ نجاست جو ہے وہ حسی نہیں ہوتی بلکہ معنوی ہوتی ہے، اندر نجاست ہے، ظاہر میں وہ نجاست نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب فکر متعلق ہمارے برتن کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں تو 7 بار دھونا ضروری ہے، پہلے یا آخری مرتبہ مٹی سے۔ اگر جسم کے کسی حصے پہ اس کا جوان لگ گیا ہے یا اس کا نبات اور کپڑے کے اوپر اور نماز میں اسے پاک کرنے کا، ہاں تو وہ ظاہر ہے کہ برتن کو پاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہ حکم ہر چیز کو دھونے کے لیے نہیں ہے، برتن میں چونکہ کھانا ہے، برتن میں کھانا ہے، کپڑے میں کھانا نہیں، جسم کے کسی حصے پر لگا تو اس کو کھانا نہیں، اس کے زہریلے جو جراثیم ہیں جن کی وجہ سے 7 مرتبہ دھونے کا اور مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم دیا ہے وہ کھانے کی صورت میں خطرناک ہیں، باقی صورتوں میں نہیں۔ اب برتن ہے تو 7 مرتبہ، 1 مرتبہ مٹی سے، اور اگر کپڑے کو لگ گیا، جسم کو لگ گیا تو وہاں 7 والی شرط نہیں ہے، وہاں 1-2 مرتبہ آپ نے دھو لیا، انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ بغیر دلیل کے ہم کوئی چیز جو ہے اپنی طرف سے پکی نہیں کر سکتے کہ چونکہ برتن کے لیے 7 مرتبہ ہے، پاؤں کے لیے بھی 7 مرتبہ ہوگا، کپڑے کے لیے بھی 7 مرتبہ نہیں۔ پہلے پاک رہا پھر حرام قرار دے دیا گیا، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ پہلے متع جائز تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ شیعہ کو وہ بات آج تک ہضم نہیں ہو رہی، ان کے یہاں متع ثواب ہے، شیعہ کے یہاں متع ثواب ہیں، آج بھی وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جس نے 1 مرتبہ متع کیا پتہ نہیں کتنے عمرے کرنے کا ثواب ہے۔ تو ایک چیز کبھی جائز رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی۔ اور اسی طرح گدھے کا گوشت جو ہے یہ عام تھا، جنگلی ہے، گھریلو ہے، پھر گھریلو گدھے کا گوشت آپ نے حرام قرار دے دیا۔ جب حرام قرار دے دیا تو گوشت جو ہے وہ نجس ہو گیا، حرام جانور کا گوشت جو ہے وہ نجس۔ آپ نے برتنوں کو توڑ دینے کا حکم دیا، پھر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ توڑنے کی بجائے اگر اس کو دھو لیں تو آپ نے فرمایا چلے یہ بھی ٹھیک ہے، دھو لو، اپنے استعمال میں کر لیں۔ اکثر نان مسلمس ہے نا پیشاب وغیرہ ایسے کھڑکے کرتے اور آپ کچھ دھوتے نہیں، پھر ایسے آ جاتے اور ان سے مسافہ وغیرہ۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ ابھی ابھی پیشاب کر کے آیا ہے اور اسی طرح اس نے کیا ہے تو پھر تو آپ اس کو دور سے ہی ہیلو ہیلو کر لیں، اور اگر کہیں اس نے کب کیا آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ اس کی جو عام وضعی حالت ہے
موجودہ حالت، اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کبھی پیشاب کیا ہوگا، اس نے ہاتھ لگایا ہوگا، ہاتھ دھویا نہیں۔ اس کو اتنا لمبا، اسلام اتنا سادہ سا دین ہے کہ بہت باریکیاں نکالنے اور مین میخ نکالنے، جس میں بال کی کھال اتارنے کا حکم نہیں ہے، سیدھا سادہ جو سامنے نظر آ رہا ٹھیک ہے۔ وہ معروف واقعہ، گلی سے گزرتے ہوئے اوپر سے چھینٹا آیا، حضرت عمر فاروق گزر رہے ہیں تو ساتھ میں غلام تھا، غلام نے آواز لگائی، بھائی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرمایا، نہیں بھائی ہمیں کوئی نہ بتاؤ کیا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ جو بھی ہے پانی کا چھینٹا آیا ہے، اگر کچھ اور بھی ہے تو ہم پانی سمجھتے ہیں، جب تک ہمیں نظر نہیں آ جائے کہ اوپر بچہ کھڑا ہے اور اس نے پیشاب کیا ہے پھر تو ہم پیشاب سمجھیں گے، نہیں تو پانی ہے، بات ختم ہوگی۔ ایک جنگل میں سے گزرتے ہوئے، صحرا میں سے، وہ تو لوگ چونکہ صحراؤں کے سفر میں رہتے تھے، صحرا میں سے گزرتے ہوئے راستے میں پانی کا حوض آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھی وہی غلام جو ہیں وہ کہتے ہیں، یا صاحب الحوض، اے حوض والے بتاؤ کہ کیا یہاں درندے بھی آ کے پانی پیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، نہ، ہمیں کچھ نہ بتاؤ، یہ پانی اتنا ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ نجس ہوتا ہی نہیں، درندے پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ اتنے سادے دین میں یہ کہاں ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہندو ہے، اس نے کبھی پیشاب کیا ہوگا، اس نے ہاتھ نہیں دھوئے ہوں گے، ہم ہاتھ ملائیں گے؟ آپ اس کو نارملی لیں، اگر آپ کو پتہ چلا کہ ابھی یہ کہیں سے پیشاب کر کے پھر آپ بچ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کفار کا ممنوع ہے داخلہ مکہ میں، آج کے دور میں کفار مکہ و مدینہ میں حدود میں داخل ممنوع ہے، ہاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ممنوع کیا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے شروع میں دیکھیں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں جائیں۔ حرم پورے کا پورا ان کے لیے منع ہو گیا، اور اس منع کرنے کے بعد پھر اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حج کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے منع ہے، اور آج انہوں نے باقاعدہ راستے بنا دیے، یہاں بورڈ لگا دیا طریق لغیر المسلمین، ادھر بورڈ لگا ہوا ہے طریق جو راستہ مکہ کی طرف اور مدینہ کی طرف آ رہا ہے، جہاں حدود حرم شروع ہوتی ہیں، وہ راستہ کہیں سے اور راستے سے نکال دیں۔ اب طائف سے جدہ جانے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ وہ روڈ مکہ کی حدود میں داخل ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ہی وہ روڈ پہاڑوں کے اندر سے نکال دیتے ہیں کہ غیر مسلم کے لیے جدہ جانے کا راستہ یہ ہے، مسلمان مکہ سے ہو کے جائیں یا جیسے مرضی جائیں۔ ہاں جی، کوئی آدمی پیٹ بھر کے کھایا تو وہ آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ڈکار لیں تو اس نے بہت ہی پیٹ بھر لیا ہے۔ کئی لوگوں کو بھوک سے ڈکار آتی ہے، یہ الگ الگ طبیعتیں ہیں۔ بعض لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہو تو ڈکار لے رہا، اور کبھی کبھی باقاعدہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں بھائی اب تو بھوک سے ڈکاریں آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ کھلا دو۔ تو یہ شرط نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیٹ بھر کے اس نے کھایا ہے تبھی ڈکاریں آئی ہیں، یہ تو ہر کسی کی اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ سانس لینے کا۔ ہم وہ سویٹ ڈش سے بھر لیتے ہیں، سانس لینے کی جگہ نہیں چھوڑتے۔ کہیں گے کہ کھانے کا تو ایک ہو گیا، پینے کا ایک ہو گیا، اور اس میں سویٹ ڈش تو شامل ہی نہیں، وہاں وہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر سنت پہ عمل کریں تو تیسرا حصہ ہوا کے لیے، سانس لینے کے لیے خالی چھوڑنا چاہیے، اور میرا خیال ہے پھر الٹے سیدھے ڈکار بھی نہیں آتے۔ یہ بھی آتے تبھی ہیں جب آدمی زیادہ ٹھونس لے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔